اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابو القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله اقول عودا وبدوا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا صلوات حضرات گرامی، ایام فاطمیہ کی یہ مجالس ہیں، سلسلے کی پہلی مجلس ہے، یہ 5 مجالس میں آپ کی خدمت میں مطالب پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں میرا عنوان خطبہ رہے گا، مقام پہ حدیث قصہ، یہ 2 موضوعات میں کوشش کروں گا 5 مجالس کے اندر پیش کرنے کی۔ خاتون جنت کا خطبہ بہت سی کتابوں میں آیا اور شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے، خطبہ اختلافی نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ بعض الفاظ بدل دیے گئے ہوں، لیکن خطبہ من حیث مجموع وہی ہے جو جناب سیدہ کا ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور کتاب سب سے جو پرانی ہے اہل سنت کی، اس میں ابن طاہر کی کتاب بلاغات النساء 280 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ سب سے قدیمی جو کتاب ہے جہاں پہ یہ خطبہ درج ہے وہ بلاغات النساء، کہ جہاں فصیح و بلیغ مرد گزرے ہیں وہاں کچھ ایسی خواتین گزری ہیں جنہوں نے انبیاء کے معیار کے خطبے دیے ہیں۔ میں اپنے انداز سے پیش کروں گا، توجہ رہے گی میرے ساتھ۔ تو اب جناب خاتون جنت کے خطبے کے فراز چند میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں بی بی کے خطبے کے الفاظ کو قابل، یعنی بہت سے ہمارے الحجاج طبرسی ہمارا قدیمی ترین نسخہ ہے، اس کے علاوہ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے بہت بڑے متکلم ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، اور اس شرح میں اس خطبے کو لکھا جب مولا علی نے فرمایا کہ فدق ہمارا تھا، کان الفدق لنا، یہاں پہ مولا کا خطبہ اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ فدق ہمارا تھا، تو پھر وہاں پہ پورے فدق کی بحث کو لائے ہیں ابن ابی الحدید معتزلی۔ سن رہے ہیں نا لوگ غور سے؟ تو حضرات گرامی، وہاں پہ جہاں پہ ابن ابی الحدید معتزلی نے خطبے کی بحث کی، پھر فدق کی بحث کی، پھر مولا امیر علیہ السلام کے خطبے کے اندر بی بی کے خطبے کو لے کے آئے ہیں کہ بی بی نے خطبے کو پیش کیا، خطبہ دیا فدق کا۔ مجھے معلوم ہے میری باتیں بہت جو ہیں دور تک جائیں گی، اس لیے میں سارے حوالہ جات دے کے بات کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ اشکال نہ کرے کہ خطبہ کہاں کہاں موجود ہے۔ اور اہل سنت کے بہت بڑے بڑے جید علماء نے خود یعنی غمہ میں، کشف الغمہ کے اندر اربلی نے اس خطبے کو درج کیا ہے، اور بی بی کے پورے خطبے کو جیسے ہم پڑھتے ہیں پورا خطبہ 18 صفحوں پہ وہاں پہ لکھا اربلی نے۔ تو عزیزان گرامی، میں بہت سے حوالہ جات دے سکتا ہوں، اس وقت ذہن کے اندر جو میں نے 4 حوالے دیے ہیں آپ کے لیے میرے خیال میں کافی ہونے چاہیے۔
تو عزیزان گرامی، بی بی اپنے خطبے کو شروع کرتی ہیں، اور یہ کن حالات میں بی بی نے خطبہ دیا، جملے کچھ مصائب کے لگیں گے، میں مصائب نہیں پیش کر رہا، تاریخ پڑھ رہا ہوں اس وقت کہ کن حالات میں بی بی نے خطبہ دیا۔ تو جب ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ کو یہ خبر ملی، کچھ گھر پہ آپ کے حاری آئے، آپ کے کسان، یہ جو باغ میں کام کرنے والے، اسے حاری کہا جاتا ہے اردو میں، وہ حاری آئے اور آنے کے بعد دستک دی۔ جناب سیدہ کو خادمہ نے کہا کہ آپ کے دروازے پہ آپ کے باغ فدق کے حاری آئے، اور فدق جو ہے وہ خیبر کے پاس ہے، تقریباً آپ جب جائیں گے 180-200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے مدینے سے، خیبر کی طرف، خیبر سے پہلے آتا۔ تو وہاں سے سب واپس آ گئے، کہا کہ بھئی ہم جناب سیدہ کی خدمت میں کچھ باتیں کہنا چاہتے ہیں۔ بی بی دروازے پہ آئیں، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بی بی ہم آپ کے جو خادم حاری کام کرتے تھے فدق پہ، ہم سب کو نکال دیا حکومت نے۔ میں الفاظ بڑے محتاط انداز سے پیش کروں گا، ان کو غور سے سن لیجیے گا۔ حکومت نے ہمیں نکال دیا اور آپ کے باغ فدق کو حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ کیوں؟ کوئی وجہ نہیں تھی، ہمیں مارا، نکال دیا، ان کے لوگوں نے قبضہ کر لیا، اس وقت کی حکومت۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ بی بی نے یہ جملے کہے، اور ایک مرتبہ بی بی نے جناب فضہ سے، جناب ام ایمن سے کہا کہ اسما کو بلایا، کہا میرے خاندان کی ساری خواتین کو جمع کرو۔ بی بی کی پھپھیاں ہیں، پھپھیوں کی بیٹیاں ہیں، چچا کی بیٹیاں ہیں، خاندان کی مستورات، سب کو جمع کرو، قریبی دور کی، پھر آپ کی کزنس کی جو بیٹیاں، سب کو بی بی نے بلا لیا، جمع کیا۔ کبھی بھی خیریت ہے؟ جناب سیدہ نے فرمایا نہیں، خیریت نہیں ہے، میں مسجد جانا چاہتی ہوں۔ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، میں عام طور سے دربار کہتا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھی آپ مسجد کو دربار کہہ رہے ہیں، بھئی جو اگر کہیں مسجد میں بھی دربار لگا گیا تو دربار ہی کہا جائے۔ کچھ افراد مسجد میں دربار لگا لیتے ہیں، کوئی گھر پہ دربار لگا کے بیٹھتا ہے، کچھ لوگوں کو پنچایت لگانے کی عادت ہوتی ہے، تو دربار سجا دیا گیا۔ وہاں پہ ایک صلوات پڑھ کے آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، بس تھوڑا ذرا زحمت آ گیا، کہتے شریف جائے، جگہ نہیں ہے پیچھے، زحمت کریں گے تھوڑا سا آ گیا۔ لوگ باہر کھڑے ہیں، تھوڑی سی زحمت کریں گے نا، تھوڑا تھوڑا سا آگے ہو جائیں گے، اگر اس طرف جگہ بنا لی۔ بس یہ میں اب بار بار نہیں کہوں گا، کل سے اگر کوشش کریں لوگ جلدی پہلے سے آ جائیں گے تو جگہ بن جائے گی۔ اب جہاں جگہ مل جائے، کیونکہ بہت سے باہر جو لوگ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں مسلسل لوگ آئے، میں درخواست ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، باتوں کو برا نہ منائیے گا، جتنی درخواست کروں سن لیجیے گا میرے مطالب کو۔ مجمع ہے میرے ساتھ؟ اب جناب خاتون جنت جب سنا کہ باغ فدق کے اوپر قبضہ ہو گیا، جب قبضہ کر لیا گیا، تو اب جناب سیدہ آئی ہیں مسجد میں، اور آنے کے بعد بی بی نے ایک مرتبہ جب اب اپنی سارے خاندان کی خواتین کو جمع کیا کہ میں تنہا نہیں جانا چاہتی، پردے کی وجہ سے چاروں طرف میرے ایک خواتین کا جھرمٹ بنا لیا جائے۔ سب نے برقعے لے رکھے ہیں، اور بی بی اپنا برقعے کے اندر آواز دیتی ہیں کہ میرے بابا کا امامہ لا دو۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن مسائب کے جملے ہیں یہ۔ بی بی نے امامہ منگوایا، کہا میرے بابا کا عصا لا دو، بی بی نے عصا منگوایا۔ پھر اس کے بعد بی بی نے فرمایا میرے بابا کی ردا لا دو، ابا لا دو، ردا لا دو، ردا بی بی نے لی، اور پھر ایک مرتبہ چلنے لگی۔ ساری خواتین کہتی ہیں جب بی بی چل رہی تھی لگتا خود رسول خدا آ رہے ہیں۔ بی بی کے چلنے کا انداز جناب سرور کائنات سے ملتا تھا۔ صحابہ کہتے تھے جب رسول خدا چلتے تھے لگتا تھا نور مجسم آ رہا۔ سرور کائنات جب چلتے تھے اپنی ابا کو سمیٹ کے، قدم اٹھانا خرامہ خرامہ، تو آپ لگتا تھا ایک نور کا ٹکڑا چل رہا ہے۔ اور تمام صحابیات خواتین کہتی ہیں کہ جب جناب سیدہ چل رہی تھی لگ رہا تھا خود رسول خدا آ گئے، ایک نور محسوس ہو رہا تھا مسجد میں۔ سارے جو صحابہ موجود تھے مسجد میں سب ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ سب کو احساس ہوا جیسے رسول خدا کی خوشبو آ رہی ہے، ایک نور وہاں۔ بی بی ایک مرتبہ آئیں، ساری چاروں طرف خواتین ہیں، بی بی وہاں پہ آنے کے بعد کھڑی ہو گئی۔ اب میں یہ مصائب کے جملے یہاں نہیں پڑھوں گا کہ بی بی کو مسند نہیں دی گئی، بیٹھنے کے لیے بی بی سے نہیں کہا گیا، بی بی نے وہیں خطبہ دیا۔ چند جملے سن لیجئے، میں مصائب ابھی نہیں شروع کر رہا ہوں لیکن سنیے ذرا، اس کے بعد میں پھر بی بی کے ان جملوں کی تشریح کروں گا کہ یہ بی بی کیوں فرما رہی ہیں جو اپنے متعلق فرمایا۔ بی بی نے شروع کرتی ہیں، کہتی ہیں الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم،
تعریف اس خدا کی جس نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں کسی کو نہیں. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، الہام سے الہمہ ہے. بی بی فرماتی ہیں اس کا شکر کہ جو اس نے ہم پہ الہام کیا. الہام وحی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پیغام دیتا ہے اسے الہام کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، یہاں شیعہ سنی میں نے دونوں حوالے دیے. بی بی فرما رہی ہیں اللہ نے ہم پہ الہام کیا. کچھ جملے یہاں کہ میں وہاں مکمل کروں گا، غور سے سن لیجیے گا. بی بی فرما وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، جو اس نے ہم پہ الہام کیا، آل محمد پہ الہام کیا. یعنی کچھ ایسی باتیں ہیں جو صرف یہی جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ. عزیزان گرامی، بہت سے جملے پڑھ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن ان پہ توجہ نہیں کرتے. توجہ. عزیزان گرامی، میں نے کہا وہاں جا کے مکمل کروں گا. ایک جملہ سن لیجیے، حدیث قصہ وہاں موضوع ہے. جناب سیدہ جب حدیث قصہ کے الفاظ بتا رہی ہیں تو یہ نہیں کہتی مجھے بابا نے بتایا تھا. نہیں ہے مجمع، سارے مجمع کی توجہ ہو. بی بی نے جب فرمایا نا وقا اللہ نے فرشتوں سے کہا ہم فاطمہ تو، اب پہنچ گئے، آدھا مجمع پہنچ گیا. بی بی نے نہیں کہا مجھے بابا نے بتایا تھا، اللہ نے فرشتوں سے کہا. جو بغیر واسطے کے دیکھ رہی ہوں اللہ فرشتوں سے کیا کہہ رہا. اب پہنچ رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. توجہ فرمائی جانے کی نا. جناب خاتون جنت بغیر واسطے کے بتا رہی ہیں، بغیر واسطے کے. وہی مکمل کروں گا، تفصیل کا وقت نہیں. جو سب دیکھ رہی ہوں. عزیزان گرامی، صحابہ بھی نہیں دیکھ پاتے تھے. مولا علی کہتے تھے آگے مت جانا، پیغمبر پہ وحی آ رہی ہے اس وقت. تو صحابہ کہتے تھے یا علی آپ کو کیسے پتا؟ آپ فرماتے تھے میں دیکھ رہا ہوں جبرائیل کھڑے ہیں. اب پہنچ گئے سارے. مولا علی حجاب کے پار بھی دیکھتے تھے. خاتون جنت کے لیے پیغمبر نے فرمایا لولا علی لما کان لابنتی فاطمہ کو، اگر علی نہ ہوتے کوئی میری بیٹی فاطمہ کا ہم پلہ ہی نہ ہوتا، کف ہی نہ ہوتا. اذان گرامی، آج جناب سرور کائنات کا ہی فرمانا بی بی بغیر تمام حجابات، یعنی حجاب کی میں یہ دنیاوی پردے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو سارے ملائکہ کو دیکھ رہی ہوں، جو اللہ کی گفتگو سن رہی ہوں، اسے فاطمہ کہتے ہیں. جو افراد پہنچ رہے ہیں. اذان گرامی، یہاں جناب سیدہ فرما رہی ہیں اللہ نے جو ہم پہ الہام کیا، او مسلمانوں جو تم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ ہم جانتے ہیں. صحابہ رسول ہم سے مقابلہ نہ کرنا، جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہے، یہ ہم اللہ نے ہم پہ الہام کیا. یہ میں انشاءاللہ کل تشریح کروں گا، لیکن جو آج جملہ انتخاب کی اس کی ذرا تشریح سن لیجیے. ایھا الناس، بی بی یہاں پہ کہتی ہیں لوگوں، ایھا الناس ہے لوگوں، اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں. نہیں پہنچا سکا. دیکھیں چند افراد کا پہنچنا میرے لیے کافی نہیں. ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میرے بھائی، میرے بچے، میرے بزرگ، سب ان جملوں کو غور سے سنیں. بی بی فرما رہے ہیں ایھا الناس اعلموا، جان لو، علم سے اعلموا، جان لو، انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں. عزیزان گرامی، جناب سیدہ خطبے کے دوران اپنا تعارف کیوں کروا رہی ہیں؟ سارا مجمع آپس میں چینی گوئیاں کر رہا تھا کون ہے یہ؟ بنت رسالت. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. اسی ممبر سے سارے کے سارے مدینے کے ممبر سے پیغمبر اسلام سے سنتے رہے تھے فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین. اب آپ عرب ملک پہ رہ رہے ہیں، میں ترجمہ نہیں کروں گا. فاطمہ تو بضعۃ منی یؤذینی ما آذاہا ان اللہ یغضب لغضبها ویرضی لرضاها. فاطمہ میرا جز ہے، جو چیز اسے اذیت کرے مجھے اذیت کرتی ہے. اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو. اللہ اس پہ غضب. توجہ رہے، میں محبت کا کے ممنون.
سب مل کے جواب دیجیے گا. توجہ ہے سب بننے کی. اللہ کے رسول فرما رہے, اللہ کے رسول فرما رہے فاطمہ راضی ہو تو اللہ راضی ہوتا, فاطمہ غضبناک ہو تو اللہ غضبناک ہوتا ہے, اللہ غضبناک ہوتا ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا, لیکن سیدہ کے راضی ہونے ناراض ہونے کا سب کو پتا ہے. اب اگر یہ کسی سے راضی ہو تو وہ رضی اللہ, اور اگر سیدہ ناراض ہو تو وہی مغلوب علیہ ہے. ہم سب کی مشکل حل کرو, مشکل کشا علی. نعرہ بھائی اب آپ کا جو جوش ہے نا مجھ سے پڑھوا رہا ہے, توجہ کیجئے گا. اب سرور کائنات ممبر نبوی سے, مسجد نبوی سے فرماتے رہے تھے فاطمہ میرا جز ہے, روحی الذی بین جنبیک, یہ جو میرے جسم کے اندر روح ہے اس روح کا نام فاطمہ. ابھی بھی مجمع ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا یہ جو میرے سینے میں دل ہے اس دل کا نام فاطمہ, میرے جگر کا نام فاطمہ. اب سارے صحابہ سنتے رہتے سب کچھ فاطمہ فاطمہ فاطمہ. اسی مجمع سے بیوی نے کہا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. وہ جو میرے بابا سے سنا تھا فاطمہ یہ فاطمہ وہ, کائنات کی ملکہ فاطمہ, محمد کا دل فاطمہ, وہ فاطمہ میں ہوں. کئی مرتبہ خود اپنا تعارف کروانا ہوتا, جو لوگ پہنچ گئے وہ پہنچ گئے, لیکن جو نہیں پہنچے تو ایک جملہ کہہ کے واضح کر دوں. جب مولا سجاد آئے نا دربار یزید میں تو یزید ملعون نے کہا تھا باغی آ رہے ہیں, تو مولا سجاد نے فرمایا من عرفنی فقد عرفنی, جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا جان لو میں علی ابن حسین ہوں. اب پہنچ گئے جانے کے رہا. اب جناب سیدہ پہلی مرتبہ اس طرح سے آئی تھی کہ چاروں طرف مسورات ہے, تو بی بی نے کہا ایھا الناس اعلموا, اے لوگو جان لو, اعلموا انی فاطمہ, اے لوگو جان لو وہ فاطمہ, اعلموا انی فاطمہ وہ فاطمہ میں, وابی محمد میرے بابا محمد ہیں. پھر بھی کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ بی بی وابی, پوری دنیا میں تمام کے تمام مرد جب گواہی دیتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, سارا مجمع نہیں ہے, واشہد ان محمد رسول اللہ, سارے لوگ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں, محمد عبدہ و رسول. ساری دنیا حتیٰ 12 اماموں نے ایسے ہی کہا, میں تو کہہ گیا ہوں, سارے صحابہ نے ایسے ہی کہا, سارے مومنین متقین ایسے کہتے ہیں. دنیا میں بس ایک ہستی ہے. میں آج ابھی دوبارہ حوالہ جات دیکھ رہا تھا, شیخ عباس قمی نے بیت الاحزان میں بھی یہی لکھا, بی بی نے دنیا میں آتے ہی ایک مرتبہ سر میں سجود ہونے کے بعد یہ جملہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی, میں گواہی دیتی ہوں محمد نہیں میرے بابا. توجہ بی بی فرما دے واشہد ان ابی, ابو نا نہیں, ہمارے بابا نہیں, میرے بابا, میرے, ابھی بھی نہیں ہے مجمع. واشہد ان ابی رسول اللہ واشہد ان بعلی سید الاولیاء, میرے شوہر
دنیا میں آتے ہی بی فرما رہی ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ بَعْلِي سَيِّدُ الْأَوْلِيَاء، بعض جگہ لکھا سید الاوصیاء، میرے شوہر علی میں گواہی دیتی ہوں. جناب سیدہ گواہی دے کے بتا رہی ہیں. تب تک کوئی نہ توحید منوا سکتا ہے نہ رسالت جب تک کہ علی کی گواہی نہ دے. تو فرما رہے ہیں اشہد ان بعلی میرے شوہر، ذہنوں میں ہے ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا. اللہ نے بھی ایسی تعارف کرنا ہے. بی بی فرماتی میرے شوہر علی ساری دنیا کے اوصیاء کے سردار ہیں، و ولدی اور میرے دونوں بیٹے. اس کا مطلب ہے یہ رشتے دنیا میں آ کے نہیں بنے، لوگ نہیں ہیں. جب بی بی آئی تھی اللہ نے پہلے سے تعین کر رکھے تھے. آئیں ذرا دوبارہ سن لیجیے گا. مجھے آج جو پیش کرنا ہے آدھے گھنٹے میں یہی بات مکمل کروں گا دلیلوں کے ساتھ، تاکہ میری بات مکمل ہو جائے، کوئی ذہن میں شبہ نہ لے کے جائے. تو بی بی فرماتی ہیں واشہد ان ابی رسول اللہ. لوگوں جان لو میں فاطمہ اور میرے بابا اللہ کے رسول ہیں. میرے بابا 3 مرتبہ اس خطبے میں بی بی نے یہ فرمایا. تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. ایک مرتبہ فرماتی ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ أَيُّهَا النَّاسُ اعْلَمُوا أَنِّي فَاطِمَةُ وَأَبِي مُحَمَّدٌ. آگے جا کے فرماتی ہیں ابی دون نسائکم. ترجمے کی ضرورت تو نہیں. ابی دون نسائکم صرف میرے بابا ہیں. چوتھا سورہ قرآن کا سورہ نساء، خواتین ایک نہیں جمع. ابھی دون نسائکم تمہاری جو خواتین ہیں ان میں سے کسی کے بابا نہیں. پہنچ گئے، آدھا مجمع پہنچ گیا، میں نے مکمل نہیں کیا. عزیزان گرامی آپ سب کے سب یہاں بیٹھے ہیں عربی جانتے ہیں لیکن ہیں ہندوستان پاکستان سے، اردو زبان. وہ مدینے میں 99% سے زیادہ عرب صحابہ تھے. جب بی بی نے فرمایا ابھی 3 مرتبہ میرے بابا، صرف میرے بابا، ابھی دون نسائکم تم میں سے جتنی بھی تمہارے گھروں میں خواتین ہیں ان میں سے کسی کے بابا نہیں، صرف میرے بابا. کسی صحابی نے پلٹ کے نہیں کہا نہیں 3 اور بھی ہیں. سننے والے سارے صحابہ عرب تھے. کسی نے پلٹ کے نہیں کہا نہیں 3 اور بھی ہیں. اس کا مطلب ہے عزیزان گرامی کے ایک ہی بیٹی ہیں. جو لوگ پہنچ گئے وہ پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے ایک اور وضاحت سن لیجئے. قرآن کریم میں سورہ یوسف ہے 12واں سورہ. تو اس میں جناب یوسف کے جب بھائی گئے نا عزیز مصر کے سامنے آئے تو کہنے لگے کہ ابونا ہمارے بابا. بزرگ شیخ بہت بزرگ ہیں، پہلے یوسف کی جدائی میں ہیں، بنیامین کی جدائی برداشت نہیں کریں گے. توجہ، جناب یوسف کے بھائی گنہگار تھے لیکن جب عزیز مصر کے سامنے ایک بھائی بولا تو اسے یہ نہیں کہا میرے بابا، نہیں پہنچا سکا. 12 بیٹے ہیں جناب یعقوب کے، 10 ہیں جو گنہگار، ایک جناب یوسف، ایک بنیامین. توجہ، 10 بیٹوں میں سے ایک خطاب کر رہا تھا، بولتے میں کیا کہہ رہا ہے؟ ابونا ہمارے بابا.
گنہگار ہو کے انصاف کا تقاضا یہ ہے، صرف میرے بابا نہیں ہے اور بھی بیٹے ہیں، یہ سیدہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ بہنیں اور بھی ہو، فرمائیں صرف میرے بابا۔ توجہ، عصمت کبریٰ، صدیقہ کبریٰ، اب میری دلیل پہنچ گئی جانے گرا، صدیقہ کبریٰ ہے جناب سیدہ، عصمت کبریٰ کی مالکہ، بیوی کی عدالت کے خلاف ہے کہ اور بہنیں بھی ہوں، اور بار بار تاکید کریں صرف میرے بابا۔ دیکھیں انگریزی کی اصطلاح استعمال کروں گا، اگر ترجمے کی ضرورت پڑی تو ترجمہ کروں گا۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں انگریزی میں، بایولوجیکل فادر، بایولوجیکل چائلڈ، فاسٹر چائلڈ۔ بایولوجیکل یعنی خونی اولاد، فاسٹر لے پالک۔ توجہ، بہت سے لوگ پہنچ گئے، میرے بزرگ پہنچ گئے، توجہ سے۔ اب دیکھیں انگریزی کے دو اصطلاحات ہیں، ایک ہوتا ہے کہ بھی انسان کی خونی اولاد، دیکھیں لے پالک، گود لے رکھے۔ پیغمبر اسلام نے بہت سے بچے گود لے رکھے تھے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، 3 بیٹیاں گود لے رکھی تھی، ہاں گود لے رکھی تھی۔ یہ تو کمال جناب خدیجہ کا، انہوں نے اوروں کی بیٹیاں اس محبت سے پالی کہ لوگ آج تک شک کر رہے ہیں اوروں کی تھی یا اپنی تھی۔ بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں بھائی، مجھے دلیل دینا ہے عزیزان گرامی، بڑے بڑے جید علماء۔ دیکھیں ہمارے بھی بہت سے افراد جن کی تحقیق نہیں ہے، وہ کہتے تھے نہیں 4 بیٹیاں تھیں، 3 اور بہنیں بھی تھیں۔ سن لیجئے گا، میں جو دلیلیں پیش کر رہا ہوں، یہ میں ہوا میں معلق بات نہیں کر رہا ہوں، میں دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، بڑے بڑے جید علماء نے بڑی اس پہ زحمتیں کی ہیں، میں آپ کے سامنے ساری کتابوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اب یہاں 3 لپالک بیٹیاں اور بھی ہیں۔ تمام امہات المؤمنین بار بار یہی کہتی تھی، رسول خدا ہر روز سیدہ کے گھر جاتے تھے۔ سنا ہے آپ نے؟ ساری امہات، کون بتا رہی ہیں؟ امہات المؤمنین، رسول خدا ہر روز جاتے تھے سیدہ کے گھر، سیدہ کو جا کے پیار کرتے، سیدہ یہ سیدہ ہر بات سیدہ کو بتاتے، سیدہ سے ملتے، ہر روز جاتے۔ اگر اور بھی تینوں اپنی ہی بیٹیاں ہوتی تو ان کے بھی گھر جاتے، ان کے گھر نہ جانا بتا رہا ہے، لے پالک اور ہوتی ہے۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے عزیزان گرامی۔ فقہ جعفری کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر انسان بچہ گود لے لے، لڑکا ہو تو ماں سے نامحرم ہی رہے گا، لڑکی ہو تو باپ سے نامحرم ہی رہے گی، سوائے اس کے کہ 2 سال سے کم عمر ہو اور ماں نے دودھ پلایا ہو، تب جا کے محرم ہوگی باپ کی۔ توجہ، اب پیغمبر کی 3 لبالغ بیٹیاں تھی، کیونکہ نامحرم تھی، گھر نہیں جاتے تھے، سیدہ اپنی تھی، ہر روز جاتے تھے۔ اگر کبھی کوئی ملا بتائے پہنچ گئے، ممنون بھائی، محبت کا ممنون۔ اگر کبھی کوئی ملا کہنا کہ نہیں اوروں کے بھی جاتے تھے تو ملاؤں کی نہ ماننا، ماؤں کی مان لینا۔ ٹویوٹا کیمری ہے 20-20-96-14، نمبر بڑا اچھا رکھا ہے انہوں نے، گاڑی بلاک کر رہی ہے، اس کو ہٹا دیجئے گا، میری مجلس کو ڈسٹرب نہ ہو، بس میں عزیزان گرامی توجہ رحمت میں کی میرے ساتھ۔ تو کتنے بڑے بڑے جید صحابہ، جتنے بھی امت کے عالم، ان سب سے کہیے امہات المومنین کا بار بار ہمیں نام بتاتے رہتے ہو،
تو مولویوں کی نہ مانا کرو، ماؤں کی مان لیا کرو۔ اگر اور بیٹیاں ہوتی تو حق تھا پیغمبر ان کے بھی گھر جاتے، ان کے گھر نہ جانا بتا رہا، نہ محرم اور محرم اور نابالغ اور خونی بیٹی اور۔ عزیزان کرام میں ایک اور دلیل دے دوں تاکہ میری بات مکمل ہو جائے۔ اب میری بات اب تک تو روشن ہے۔ آئیے ذرا ایک اور دلیل دے دوں، عقلی دلیل، تاریخی دلیل، جو ابھی تک متصل نہیں ہوئے ہیں تو اب یہاں پہ سن لیجئے۔ سب مسلمانوں نے لکھا ہے سرور کائنات کی شادی ہوئی تو اس وقت آپ 25 برس کے تھے، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کتنے برس کے تھے؟ سب میرے ساتھ، یہ کیونکہ حساب کا سوال ہے اور کویت میں رہنے والوں کو حساب کتاب نہ آئے کیسا ممکن ہی نہیں ہے نا، اس لیے میں حساب کتاب سے سارے بچوں کو سمجھا دوں۔ میرا آپ سے صرف یہ دعوت ہے کہ سب اس حساب کو یاد کر لیجئے گا، سن لیجئے گا۔ سرور کائنات کی شادی ہوئی تو آپ اس وقت 25 برس کے تھے۔ اچھا اس پہ میں اب بحث نہیں کروں گا، یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ جناب خدیجہ کے سن و سال کیا تھے۔ ہمارے تاریخ کے حساب سے 25 ہی برس کی تھی، 40 برس کی اگر کبھی مورخین یہ بتانا کہ نہیں 40 برس کی تھیں، 3 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں، شوہروں سے پہلے پیسہ مل گیا تھا، بدصورت تھیں، یہ تھا وہ تھا، تو سمجھ جائیے گا بنو امیہ کے درباری ملاؤں کا زر خرید قلم بول رہا۔ روک میں اپنے مزاج سے ہٹ نہیں سکتا ہوں، روک کے ایک بات کہتا ہوں۔ اذان کرامی ساری کی ساری امہات المومنین نے کہا ہم نے فاطمہ سے زیادہ خوبصورت دنیا میں دیکھا ہی نہیں کسی کو، سن رکھا ہے نا؟ ساری امہات، رسول خدا کی تمام ازواج نے کہا ہم نے سیدہ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، جب دیکھتے تھے تو دیکھا نہیں جاتا تھا، نگاہیں جھکانی پڑتی تھی۔ نہیں ہے بدماں، بس صورت ماں کی خوبصورت بیٹی نہیں ہوتی۔ پہنچ گیا یا نہیں؟ پتہ نہیں پہنچے یا نہیں پہنچے۔ جانے کے نامی نہ جانے جناب خدیجہ الکبریٰ سے کیوں اتنا بغض ہے کہ جناب سے کیوں جناب خدیجہ، بہرحال اب سن لیجیے 25 برس سرور کائنات کتنے برس کی جب شادی ہوئی؟ مسلمان کہتے ہیں کہ بھی 5 برس آپ کی اولاد نہیں ہوئی، آپ کتنے ہو گئے؟ آپ بولیں گے عدد، تو اب 30 برس کے ہو گئے سرور کائنات۔ اور جب آپ 30 برس کے ہوئے تو مولا کائنات کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، آپ چچا کے پاس گئے، کہا چچا جان آپ نے مجھے پالا تھا، اگر اپنا علی مجھے دے دے، آئے ہیں اور سبھی طلبگار ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے جناب سرور کائنات کی آغوش میں دیا، آپ نے لیا، چوما، آپ کے ذہنوں میں ہے، تفصیل کا وقت نہیں۔ تو اب 30 برس کے ہوئے تو آپ نے سرور کائنات نے گود لے لیا مولا کائنات کو، 5 برس ہونے پالا، کتنے ہو گئے؟ 35۔ چلتے رہے ہیں، ابھی آدھا مجمع بول رہا آدھا نہیں۔ 30 برس کے ہوئے تو جناب مولا کائنات ہے، 5 برس ان کو پاس، کتنے ہو گئے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی 40 برس کے سن میں آپ نے اعلان رسالت کیا، اعلان رسالت، اور بعثت کے 5ویں سال میں جناب خاتون جنت کی ولادت ہوئی، اور ان سے پہلے 2 بیٹوں کی ولادت ہوئی، جناب خدیجہ سے، جناب قاسم، جناب عبداللہ۔ توجہ، اب وہ کہتے ہیں 35 برس سے 40 برس، ان 5 برسوں میں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، تینوں جوان ہوئیں، تینوں کی شادیاں ہوئیں، طلاقیں ہوئیں، واپس آئیں، اور ان کا نام نہیں لے سکتا جن سے شادیاں ہو گئیں۔ میں نے آپ کے سامنے پورا حساب رکھ دیا، آیا ممکن ہے کہ 5 برسوں میں 3 بیٹیاں پیدا ہوں، جوان ہوں، شادیاں ہوں؟ اب پتہ چلا ان 5 برسوں میں یہ بیٹیاں گھر آئیں، اس کا مطلب ہے اپنی نہیں ہے، شاید کچھ لوگ پہنچ گیا۔ میں نے اپنا حساب کتاب نہیں بتایا، مسلمانوں کا حساب کتاب بتایا۔ 35 سے 40 برس، 5 برس میں 3 بیٹیاں پیدا نہیں ہوئیں، آئیں گھر میں، شادیاں ہوئیں۔ اب بات واضح ہو گئی جانے گرامی، ابھی بھی اگر شبہ رہ گیا تو اور سن لیجیے۔ ایزانہ گرامی جناب سیدہ سلام علیہا نے ٹائم ہے 5-10 منٹ تو چلیں گے نا حضرات؟
عزیزان گرامی جہاں گھر کے اندر یہ آئیے ذرا خون کا اثر اور یہ جناب سرور کائنات کے حدیث سن لیجیے جناب امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہمارے اصول کافی میں بھی ہے, شیعہ سنی علماء نے بھی اس کو اپنے انداز سے تحریر کیا کہ جناب چلے امام سے پوچھا گیا مولا یہ اپنا رسول اللہ, اگر رسول خدا کے بیٹے قاسم و عبداللہ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جناب ماریہ قبطیہ سے تھے, اگر جوان ہوتے تو کیسے ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا جیسا نبیوں کے بیٹوں کو ہونا چاہیے. کچھ لوگ تو پہنچ گیا. توجہ عزیزان گرامی, 3 بیٹے تینوں کم سنی میں انتقال کر گئے. چھٹے امام نے فرمایا اگر ہوتے جوان تو ویسے ہی ہوتے جیسے نبیوں کے بیٹے ہوتے ہیں. توجہ, جب بیٹے ویسے ہی ہوتے جیسا نبیوں کے بیٹوں کو ہونا چاہیے تو پھر بیٹیاں وہ بیٹی جس کو اس کا باپ اپنی ماں سمجھتا ہو, وہ بیٹی جس کو اس کا باپ اپنی ماں سمجھتا ہو, نہیں ہے کوئی دنیا میں سوائے فاطمہ زہرا. حیدری آواز بلند سلوات. آخری دلیل سن لیجئے اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم سے یہ چلے 1 سے 2 اور دلیل. میں یقین مانے آپ کی محبت مجھ سے پڑھوا رہی ہے. میں چند گھنٹے سویا ہوں مسلسل پاکستان میں بھی سفر کرتا رہا, پھر اس کے بعد برطانیہ گیا, واپس آیا ہوں. کل رات پوری رات سفر کیا. کمر میں بھی شدید درد ہے, گلے میں بھی. صرف پڑھ رہا ہوں یہ جناب سیدہ کا ذکر ہے کہ جس کے لیے میں رک نہیں رہا ہوں, پورا مہینہ مجھے مجالس پڑھنا. عزیزان گرامی 2 دلیلیں اور سن لیجیے قرآن کریم سے. اگر پیش کروں دل کو لگے تو دعا کر دیجیے گا میرے لیے. آپ کی تمام کی محبتوں کے لیے یہ جملے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, قرآن کریم نے جناب سرور کائنات سے کہا کہ کہہ دیجئے تمام صحابہ سے کہ رسول خدا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, صرف اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. آج کے بعد سے کوئی بابا جان نہ کہے یا ابتے, آج کے بعد سے کوئی ابتے بابا جان نہ کہے, کسی مرد کے باپ نہیں. مولا علی پہلے سے ہی یا رسول اللہ کہتے تھے. توجہ, بعض اہل سنت کے مورخین نے مفسرین نے لکھا کہ زید کہنے لگے تھے بابا جان, اللہ نے کہا خبردار کوئی بابا نہ کہے, سب کہیں گے رسول اللہ. مسجد کے ساتھ والا گھر تھا سیدہ کا, بی بی کے کانوں میں آواز آئی, آج کے بعد سے سب کہیں گے یا رسول اللہ, بابا جان کوئی نہیں کہہ سکتا. پیغمبر اسلام مسجد کے بعد جناب سیدہ کے گھر آئے, بی بی نے دروازہ کھولا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. ابھی نہیں, نتیجہ جب دوں گا سب بولیں گے. جناب سیدہ نے جناب سرور کائنات کو بابا جان نہیں کہا, رسول اللہ کہہ کے سلام کیا. بابا جان یا رسول اللہ تشریف لائیے, یا رسول اللہ چادر لا دو, یا رسول اللہ دسترخوان لگا دو, یا رسول اللہ پانی لاؤ. اب پیغمبر سے رہا نہیں گیا. اے میری لختے جگر کیا بات ہے, آج مزاج بدلا سا ہے. بابا جان آپ ہی نے تو فرمایا, اللہ نے کہا ہے کوئی بابا نہیں کہے گا, سب رسول اللہ کہیں گے. کہ بیٹی سب کے لیے ہے, آپ کے لیے نہیں. ابھی بھی مجرا نہیں ہے, آپ پھر بھی بابا کہیں گی. پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا آپ اور 3 اور. اس کا مطلب ہے وہ تینوں بھی اپنی نہیں تھی. اب نعرہ لگائیں گے مریم ہو یا آسیہ ہو یا ہو حاجرہ جناب, دستے قضا کسی سے مروڑا نہیں گیا. دنیا میں صرف فاطمہ زہرا کو چھوڑ کر بندے کفن کسی سے بھی توڑا.
جانے گرام، یہ حکم صادر کرنا سب کی سب ہستیاں کہیں گی یا رسول اللہ، اور سرور کائنات کا فرمانا بیٹی سب کے لیے حکم ہے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول بھی چاہتے ہیں سیدہ رسول خدا کو بابا جان ہی کہیں۔ حضرات گرامی سب نے کہا اگر اور بیٹیاں ہوتی تو سرور کائنات کہتے کہ ساری بیٹیاں استثناء ہیں، لیکن آپ نے ایک دلیل، میں آخری دلیل سن لیجیے، ایک دلیل جو ہمارے بہت سے بھائی کہتے تھے، وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں آیا قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ، اے میرے حبیب اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ کہتے ہیں بیٹیاں تھیں تو کہا نا بیٹی، توجہ فرمائیے، آخری جواب پیش کر رہا ہوں، اگر پریشان ہو کے نہ سنیں، میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں جس محبت سے آپ نے میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمایا۔ علماء نے بڑی بحث کی ہے، ممنون ہوں آپ کی محبت کے، آپ سلامت رہیں۔ علماء نے بڑی بحث کی کیوں اللہ نے فرمایا قُلْ لِأَزْوَاجِكَ، ازواج تھی، وَبَنَاتِكَ، آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ، محبتوں کا ممنون، سارے مجمع کی توجہ، خدا کی قسم میرے گلے میں طاقت نہیں، خون جگر دے رہا ہوں۔ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کانا ابراہیم امت، ابراہیم اکیلے ایک ابراہیم امت تھے، کئی مرتبہ ایک، میرے بزرگ پہنچ گئے، ایک اتنا اعلیٰ عرفہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے جمع کا صیغہ آتا، اور اگر پیغمبر کہیں علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، آدم و مادونہ، کسی نبی کا بھی اتنا رتبہ نہیں جتنا فاطمہ کا۔ اگر ابراہیم امت ہے تو فاطمہ امتوں۔ نادے علی علی، ہم سب کی مشکل حل کرو، مشکل کشا علی، نعرے حیدری۔ توجہ فرمائے حضرات گرامی، حضرات گرامی چھٹے امام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کی نسبت دگنا۔ اللہ اکبر، جب میں پڑھتا ہوں یقین مانے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سفینۃ البحار شیخ عباس قمی چھٹے امام سے روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول خدا کو 3 بیٹے دیے، تینوں کو بچپنے میں اس لیے اٹھا لیا تاکہ سیدہ کا میراث میں بھی کوئی شریک نہ ہو۔ اب میری بات پہنچ گئی جانے کے رات، بعض اوقات ایک کی عظمت اتنی ہوتی ہے کہ اللہ چاہتا کہ خبردار کوئی اس سے مقابلہ نہ کرے۔ مکمل اب کل کروں گا تفصیل سے۔ میں توقع نہیں کر رہا تھا جتنا آپ نے محبت سے سن لیا اور جتنا مجمع آیا، پہلی مجلس ہے۔ میں جس روایت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، عزیزان گرامی، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مخدرہ، کوئی عصمت مزاج بی بی، عصمت معاب بی بی آئے اور مرد احترام نہ کرے۔ آپ نے بی بی کے دروازے پہ آنے پہ بہت زیادہ اعتراضات سنے ہوں گے۔ میرے ان الفاظ پہ غور کیجیے گا، مصائب ضرور سنیے، میرا آپ سے سب سے وعدہ، جب نتیجے پہ پہنچیں گے آپ سب ضرور کریا کیجیے، ضرور کریا کریں گے، لیکن سن لیں۔ آج بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، کیسے ممکن ہے سیدہ دروازے پہ آئیں، علی کی غیرت کیسے اجازت دیتی؟ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی سیدہ دروازے پہ نہیں آ سکتے، یہ شیعوں نے گھڑا ہے، بنایا ہے کہ سیدہ دروازے پہ آئیں۔ چلیں ہماری کتابوں کا آپ کہہ دیں گے شیعہ کتابیں، اپنی کتابوں کو کیا کیجئے گا؟ غور سے سنیے گا، میرے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، گھر جا کے بھی سوچیں گے نا تو رونا ضرور آئے گا۔ ہندوستان پاکستان میں
ابھی بھی زیادہ تر لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں. پاکستان کی 2/3 آبادی دیہاتوں میں ہے, 2/3 آبادی. اور آپ جانتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں اگر لڑائی ہو جاتی ہے عدالتیں نہیں ہوتی ہیں, وہاں عدالتیں نہیں. وہاں پہ جیسے اگر آپ شمالی علاقہ جا چلے جائیں نا, آپ پٹھانوں کے علاقوں میں چلے جائیں, وہاں جرگہ بیٹھتا ہے. پنجاب میں, سندھ میں جو خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں وہ فیصلہ کراتے ہیں لڑائی روک دی جائے. اگر 2 گروہوں میں لڑائی بڑھ جائے نا, قتل تک بات چلی جائے, تو کئی علاقوں میں ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ مارنے آئیں نا تو عام طور پہ خاندان کی بزرگ خواتین باہر آ جاتی ہیں ابھی, اور کہتی ہے دیکھو میرے بیٹے کو مارنے آئے ہوں, میں ماں ہوں. ہاتھ نہ اٹھانا, ماں درخواست کرنا ہے. جو قتل کی نیت سے بھی آتے ہیں وہ رک جاتے ہیں, اب خاتون آ گئی ہے, اب فساد نہ کرنا. غور سے سنیے گا میں کہاں لے جا رہا ہوں. عزیزان گرامی, چند برس پہلے میں برطانیہ میں مجلس پڑھ رہا تھا ایک شہر میں, تو وہاں پہ ایک مومن نے کہا کہ میری بیٹی ٹریننگ کرواتی ہے پولیس, جب فساد ہو جاتا ہے نا, فسادات ہوتے ہیں تو پولیس آ جاتی ہے فسادات کو روکنے کے لیے, تو کہا اس کی ٹریننگ کروانے کے لیے گئی ہوئی تھی. تو میری بیٹی نے بتایا, بات کرنا چاہتی, بتایا اس خاتون نے مجھ سے خود, کہا برطانیہ میں بھی, یورپ میں, امریکہ میں ٹریننگ دی جاتی ہے پولیس کو کہ جب فساد, بے شک لائٹیں آف نہ کریں, رہنے دیں, میں بہت سی باتیں اشاروں میں کروں گا. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ کہا کہ اگر فساد بڑھ جائے اور مرد پولیس افسران سے کنٹرول نہ ہو رہا ہو تو برطانیہ میں ٹریننگ دی جاتی ہے, تو پھر خاتون آفیسر کو بلا لینا. ایک مرتبہ مردوں نے پوچھا جب مردوں ہی سے قابو نہیں ہو رہا فساد, تو ہم خاتون آفیسر کو کیوں بلائیں؟ تو ٹریننگ دینے والے نے کہا جب خاتون آفیسر آتی ہے نا تو فسادی ہو, کافر فسادی ہو تب بھی کہے گا ہاتھ نہ اٹھانا, خاتون آئی ہے. میں نے مکمل نہیں کیا ابھی تک, بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں. خاص طور سے جو ہندوستان پاکستان کی دیہاتوں کی تہذیب سے آشنا ہیں وہ پہنچ جائیں گے. میری درخواست ہے, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, میرے الفاظ کو غور سے سنیے گا. عزیزان گرامی, میری طرف اگر دیکھ سکے دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے گا. جو دیکھ سکتے ہیں ضرور دیکھیں گے, میری درخواست ہے, نہیں تو آنکھیں بند کر کے چلیے. تو اکثر دنیا میں کہا جاتا ہے اگر فساد بڑھ جائے, فسادیوں کے سامنے بھی اگر کوئی خاتون آ جائے نا تو وہ احتراماً رک جاتے ہیں, اور اگر خاتون پردے دار ہو. اب کوئی فسادی ہاتھ نہیں اٹھائے گا, کیوں؟ یہ پردے دار خاتون آ گئی. میری طرف دیکھے گا. اب سب سے درخواست ہے میری طرف ضرور دیکھیں. اور اگر دروازے پہ آئیں صحابہ رسول اور آنے والی بی بی کہے او مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں. کون سی بیٹی؟ وہ بیٹی جسے پیغمبر کہتے تھے ہیا ام ابیہا, یہ اپنے بابا کی ماں ہے. اور مسلمانوں میں فاطمہ ہوں. اگر کوئی فسادی بھی تھا تو کیا سوچنا چاہیے تھا؟ رسول کی بیٹی ہے, ہمارے نبی کی ایک ہی تو بیٹی ہے. وہ خود دروازے پہ آ گئی. میں مکمل کر دوں, روایت میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا, بڑے محتاط انداز سے پڑھوں گا. شیعہ سنی مجمع ہے, ہر جگہ بات جا رہی ہے, کانوں کو ہاتھ لگا کے چند جملے مجھے معاف کر دیجیے گا, لیکن میں مجبور ہوں پڑھنے پہ. اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں پہلے سے معافی مانگ رہا, مجبور ہوں سیدہ کے دفاع میں یہ جملے کہنے پہ. فوراً سیدہ نہیں آئی تھی. پہلی مرتبہ جب کچھ لوگ آئے نا تو آ کے کہا علی بیعت کیجئے, باہر آئیے. مولا علی دروازے پہ آئے, دروازہ کھولا اور دیکھنے کے بعد فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا, واپس چلے جاؤ. آنے والا چلا گیا اور جا کے کہا علی مسجد میں نہیں آ رہا ہے, خود کہا ہے میں نہیں آؤں گا, بیعت نہیں کروں گا. دوسری مرتبہ پھر کچھ لوگ آئے, اب مجمع زیادہ تھا. آنے کے بعد کہا یا علی آپ کو مسجد میں بلایا گیا, فوراً آ کے بیعت کیجئے. کہا چلے جاؤ, میں بتا رہا ہوں میں بیعت نہیں کروں گا.
یہ تو صحیح بخاری میں بھی ہے نا کہ مولا علی نے زبیر نے بیعت نہیں کی تھی، آئے آ کے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، اب میں قرآن جمع کر رہا ہوں، حجرے میں ہوں، اب دروازے پہ مت آنا، میں حجرے میں ہوں، قرآن میرے آغوش میں بکھرا ہوا ہے۔ مولا نے آنے کے بعد قرآن کریم آغوش میں رکھا اور آپ چاروں طرف تھے۔ اب آپ جانتے ہیں نا قرآن کی حرمت آل محمد سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ مولا کے آغوش میں قرآن ہے۔ اب تیسری مرتبہ جب مجمع آیا تو ایک آدمی نہیں آیا، 40-50 افراد، کچھ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ آئے دروازے پہ اور اونچی اونچی کہنے لگے علی کو باہر نکالو بیعت کے لیے، نہیں تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ جناب سیدہ نے سر پہ چادر رکھی، برقع لیا، بی بی صحن میں چکی پیس رہی تھی، بی بی نے چکی کو چھوڑا، فوراً برقع سر پہ لیا۔ جب دیکھا نا کہ دروازے پہ ہجوم ہو رہا، لوگ زور زور سے دروازے پہ ہاتھ مار رہے ہیں اور کچھ لوگ لاتے بھی مار رہے تھے، شور بتا رہا تھا۔ میں نے پہلے کہا مجھے معاف کر دیجیے گا، میں سب قبلے پڑھوں گا۔ بی بی دروازے پہ آئیں اور آنے کے بعد بی بی نے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، میں تب دیکھیے گا آخری جملے پڑھ رہا ہوں، 2 سے 4 منٹ کی زحمت، بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور آواز سے کہا او مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔ آنے والوں میں سے کچھ نے ایک دوسرے کو دیکھا، نبی کی بیٹی دروازے پہ ہے، ایک نے آواز دی چاہے نبی کی بیٹی ہو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے، میں دروازہ جلا دوں گا، علی کو باہر نکالوں۔ مولا کے کانوں میں آواز آئی، مولا نے ایک مرتبہ اوراق کو رکھنا شروع کیا، میں خود دروازے پہ جاؤں۔ اچانک کسی آدمی نے دروازے پہ آگ لگا دی، بس آگ کا بہت سے علماء جیسے علامہ شبلی نعمانی دیگر کہتے ہیں نہیں، آگ لگائی نہیں تھی، صرف ڈرانے کے لیے دروازے پہ آگ لائے تھے۔ میرا سوال، ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی نبی کی بیٹی کے دروازے پہ آگ لے آئے؟ بس بھئی آگ کا لانا چاہے کہ مرتبہ جناب سیدہ نے دروازے پہ دیکھا آگ لگی، بی بی نے دونوں ہاتھ پیچھے کیے، بی بی ایک قدم پیچھے ہٹی، کہا مسلمانوں رک جاؤ، میں فاطمہ ہوں۔ جلتے ہوئے دروازے پہ ایک آدمی نے لات ماری، ایک مرتبہ دروازہ گرا، دروازے کا گرنا تھا، بی بی نے آواز دی فضا الیکی، جلدی آ میرا محسن۔ مولا علی علیہ السلام اتنی دیر میں باہر آ گئے، مولا نے اوراق رکھے، صحن میں آئے، ایک آدمی داخل ہو چکا تھا، مولا نے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اٹھا کے زمین پہ پھینکا، ذوالفقار کھینچی اور رکھ کے سینے پہ کہا اگر پیغمبر اسلام نے مجھ سے قسم نہ لی ہوتی، وعدہ نہ لیا ہوتا، یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا، سب برگش کر جائیں گے، میں ابھی تیرے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ اب مولا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مولا کیوں اس وقت خاموش ہے؟ پیغمبر سے وعدہ کیا، بلند آواز سے کہا فاطمہ میری غیرت کا نام ہے۔ مولا نے تلوار پھینکی، کسی نے آواز دی علی جنگ نہیں کریں گے، گرفتار کر لو۔ رسیاں باندھنے لگے، کسی نے گلے میں رسی ڈالی، کسی نے ہاتھوں میں۔ میرے تک دیکھے گا، مولا نے آواز دی گرفتار کر کے لے چلو، میں ممانعت نہیں کروں گا، میں روکوں گا نہیں، چلو۔ جب گرفتار کیا نا، رسیاں باندھ کے لے جانے لگے، خدا کی قسم عجیب الفاظ ہیں، اس حالت میں جناب سیدہ نے ہاتھ بڑھایا، مولا کی ابا میں ڈالا اور کہا میں لے جانے نہیں دوں گی، علی میرے سرتاج ہے۔ آخری جملہ کسی نے آواز کون فوج فاطمہ سے ابا چھڑا، اس نے تازیانہ نکالا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ابھی نہیں اٹھیں گے، 2 منٹ دعا کے۔ مجھے آپ لوگوں نے منع کر دیا، میرے بہت سے بھائی برداشت نہیں کر رہے تھے،
میرے ایک بھائی نے کہا آگے نہ پڑھیے گا. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, ہاتھوں کو بلند کریں. میرے نوحہ خان بھائی آ جائیں, سنیں گے, سنیں میری طرف دیکھیے گا. میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی برداشت نہیں کر رہے ہیں. خدا کی قسم مولا علی نے نہ بدر میں کہا, نہ احد میں, نہ خیبر میں, نہ خندق میں, نہ حنین میں. خیبر کا در اکھاڑا, مرحب حارث انتر کو پچھاڑا, کبھی نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی. کبھی نہیں فرمایا میرا صبر ختم ہو رہا ہے. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 202 جا کے دیکھ لیجئے گا. مولا فرماتے ہیں قَلَّا یا رسول اللہ عن صفیتک صبری, یا رسول خدا مجھے اپنا صبر ختم ہوتا نظر آ رہا ہے, میری برداشت ختم ہو رہی ہے. یا رسول اللہ اس سے آگے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. یا رسول اللہ میری ناموس پہ ہاتھ اٹھے میں دیکھتا رہوں. خدا کی قسم کبھی مولا اس بلند آواز سے نہیں روئے. آنسو بہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں جان سے مار دوں. میری ناموس پہ ہاتھ اٹھایا. رسول خدا سے وعدہ نہ ہوتا میں تمہارے 2 ٹکڑے کر دیتا. عزیزان گرامی, مولا علی سے بڑا صابر کوئی نہیں. جب جناب سیدہ پہ سب کچھ مسائل اٹھا دیے نا, بی بی نے تب بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. اس حالت میں بی بی فرما رہی ہیں یا رسول اللہ بابا جان میرا محسن شہید ہوا, دروازے پہ آگ لگی, حسنین یتیموں کی طرح فاقے کرتے ہیں. یا رسول اللہ میں نے کبھی گلہ نہیں کیا, لیکن بابا جان آج میں بددعا کرنے آیا. ساری بیویاں بیٹھی ہیں, لگتا ہے بی بی نے بالوں کو بکھرا دیا تھا. بابا جان آج میں بددعا کرنے آئی ہوں آپ کے روضے پہ. بابا میری آنکھوں کے سامنے علی کے گلے میں رسی ڈالا. بابا میں آج بددعا کروں گی. میں جانتا ہوں یہ بہت سے جملے نہیں پڑھے جاتے, نہیں پڑھتا, میں بھی نہیں, بہت کم پڑھتا ہوں. وہاں مسجد میں بار بار کہتے ہیں یا علی بیعت کیجئے. مولا نے کہا بیعت نہیں کروں گا. ایک آدمی نے مولا کا ہاتھ اٹھایا, مولا نے ہاتھ بند کر دیا. جب مولا نے ہاتھ بند کر دیا نا, بیعت نہیں کروں گا. کسی نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا, کہا علی کو جانے دو یہ بیعت نہیں کریں گے. ایک مرتبہ مولا نے آواز دی سلمان فوراً روضہ رسول پہ جاؤ. کہا مولا آپ کو اس حالت میں چھوڑ کے. کہا سلمان جلدی کیجئے فاطمہ بددعا کرنے والی. کہا مولا آپ کو کیسے معلوم؟ کہ سلمان مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی نظر آ رہے ہیں. جناب سلمان آیا, آواز ہے فضا سیدہ سے کہیے سلمان آیا. بی بی نے کہا فضا میرا برقع دو. رسول خدا کا روضہ کے گھر میں ہے نا, بی بی نے سر پہ برقع رکھا. کہا سلمان کیا بات ہے؟ کہا بی بی مولا فرمانے میرے حق کا واسطہ بددعا نہ کیجیے گا. بی بی نے ہاتھ پھیلا کے کہا بابا علی کی خاطر بددعا کرنے آئے, علی کی خاطر بغیر بددعا کیے واپس جا رہے ہیں. بابا آپ کے بعد علی تنہا رہ گئے. پروردگارہ بس بھئی میں کل پڑھوں گا مصائب, دوسری مجلس کے اندر مکمل کروں گا. ہاتھوں کو بلند کر لیجیے گا. میں 1 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. پروردگارہ اس وقت دنیا میں حالات خراب ہیں. پروردگارہ سب پہ رحم فرما. غزہ میں, فلسطین میں, لبنان میں, شام میں, عراق میں, بحرین میں, یمن میں, ایران میں, افغانستان میں حالات خراب ہے, پاکستان میں, ہندوستان. پروردگارہ سب پہ رحم فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. بانیان مجلس, شرکت کنندگان, پڑھنے والے, سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ دنیا بھر میں مجالس ہو رہی ہیں. ایام فاطمیہ دنیا میں بڑی خاموشی سے صرف قم میں, نجف میں, کربلا میں, مشہد میں ہوتی تھی مجالس, تہران میں بڑی محدود سی. آج پوری دنیا میں آپ جانتے ہیں نا, روایات میں ہے ظہور سے پہلے ہر آدمی کو پتہ چل جائے گا, سب کو حق و باطل میں تمیز آ جائے. پروردگارہ تجھے واسطہ تیری سیدہ کا
پروردگارہ تجھے ان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں. پروردگارہ ہمیں معصومین نے بتایا ہے تو سیدہ سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتا. پروردگارہ واسطہ اس ہاتھ کا جو پہلو پہ رہا کرتا ہے. ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ دہشت گردی کا خاتمہ فرما, جنگوں کا خاتمہ فرما. ان تمام مؤمنین کے, ہمارے تمام بہن بھائیوں کے رزق و روزگار میں برکت عنایت فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ تو واسطہ اپنے عزت و جلال کا, تو واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی عظمت کا. پروردگارہ ہماری گنہگار آنکھوں کو صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. جنت البقیع, جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین.